صحابہ کرام میں ایک ایسی عظیم ہستی جو تاجران کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مالدار کیسا ہونا چاہیے، اللہ پاک اگر مال سے نوازے تو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، یہ وہ ہستی ہیں جو اس زمانے کے بڑے مالداروں میں جن کا شمار ہوتا تھا، یہ ون آف دا ٹاپ بھی کہیں تو حرج نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کیسے لائے، شخصیت کون سی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ایمان لائے یہ واقعہ بھی بڑے کمال کا ہے۔ ہوا یہ کہ وہ تاجر تھے اور کئی ملکوں میں سفر بھی کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے میں جب یمن گیا تو وہاں پر ایک اسکلان بن عواکن حمیری تھا جو بڑا فراست والا زمانہ دیکھا ہوا بندہ تھا۔ وہ جب بھی جاتا مجھ سے وہ مکے کے بارے میں پوچھتا، کیونکہ یہ بندہ جو تاجر تھا یہ مکے میں رہتا تھا، یمن جاتا تو اس سے مکے کی باتیں پوچھتا تھا کہ مکے کے کچھ احوال بتاؤ، تمہارے ہاں کوئی ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جس کا چرچا بہت زیادہ ہے، جس نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہو، کوئی ایسا بندہ آیا ہے تمہارے یہاں؟ تو وہ کہتا کہ میں جواب دیتا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب نارمل چل رہا ہے۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد میں واپس گیا تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہی حمیری مجھے کہتا ہے کہ تمہاری قوم میں آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تم اپنا ٹرپ شارٹ کرو، واپس جاؤ، ان کی حمایت کرنا، ان کی غلامی اختیار کرنا، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جا کر وہ قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور ایک کام کرنا، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، یہ اشعار بھی میرے آقا کو سنا دینا۔ یہ بندہ حیران کہ یہ ہمارے شہر کی باتیں یہ بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، اس کو پتا ہے۔ اس نے اپنا ٹرپ شارٹ کیا یمن سے، کہتے ہیں میں واپس مکے پہنچا، تو جب مکے پہنچے تو کہتے ہیں وہاں میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، وہ بھی کاروباری تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا مکے میں کوئی ایسے شخص آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اناؤنس نہیں تھا، اسلام کی سٹارٹنگ جو تھی وہ چھپ چھپ کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا رہا تھا، تو اب سب کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ خود ایمان لے آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، اللہ نے انہیں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ اور جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا، جیسے کمرے میں داخل ہوا میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں آنے والا خوش بخت لگ رہا ہے، آنے والا خوشخبری دینے والا لگ رہا ہے، مجھے اس سے خیر ہی کی امید ہے۔ کہتے ہیں میں اس سے پہلے کہ نبی آخر زمان کو کچھ کہتا، پیارے آقا کہتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ یمن میں کیا معاملہ ہوا ہے، غیب کی خبر دیتے ہوئے۔ تو وہ شخص بزنس مین کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر آپ ہی بتا دیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تم یمن سے آئے ہو اور حمیر کے رہنے والے نے ایک تحفہ، ایک امانت تمہارے ہاتھ سے میرے پاس بھجوائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جب ایسی خبریں سنی کہ نہ میں نے پہلے کبھی ملاقات کی ہے، نہ میرے پاس جو اشعار امانت کے طور پہ ہیں یہ سبھی نے کیسے پتا ہے، یہ غیب کی خبر سن کر وہ بزنس مین کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے نبی پاک کو وہ اشعار سنائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر ایمان لائے ہیں، میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک نے یمن میں رہنے والے اس حمیری کے ایمان کی بھی تصدیق فرمائی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب صحابی کا نام تو بتاتا ہوں لیکن ایک اور پیاری بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہم بھی تو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ہم نے بھی تو نبی پاک کو نہیں دیکھا، ان کی صرف باتیں سنی ہیں، ان کے فرامین سنے ہیں، اور سبحان اللہ ان لوگوں کے بارے میں بھی نبی پاک کے فرامین کچھ اس طرح کے موجود ہیں کہ میرے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، مگر اپنی جان سے زیادہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پیار کریں گے۔ اور یقیناً ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کمال ہے نبی پاک کی محبت دیکھیں، صدیاں گزر گئی ہیں مگر آج بھی ان کی یاد میں آنسو بہانے والے موجود ہیں، مگر آج بھی ان کے گن گانے والے موجود ہیں، ان کے نام پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی۔ ایک اور بڑی پیاری بات، اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے نا، یہ محبت ہے حقیقی محبت۔ ایک ہوتی ہے دنیاوی محبت، مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے
کوئی دوسرا آ کر کہنا یار مجھے بھی اس سے محبت ہے، بندے کو برا لگتا ہے کہ یار یہ میرے محبوب سے محبت کیوں کرتا ہے، کہیں یہ زیادہ قریب نہ ہو جائے، کہیں یہ حسد ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت میں کوئی کمپٹیٹر آ جائے تو لوگوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، ناراضگی، لڑائی ہو جاتی ہے۔ مگر میرے آقا کی محبت کا حال دیکھو کہ جب کوئی نبی پاک سے محبت کرنے والا نظر آتا ہے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ افریقن ہو، امریکن ہو، عربی ہو، پاکستانی، ہندوستانی، ویئر ایور ان دا ورلڈ، جب وہ کہتا ہے نا میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے، جب وہ آقا کی یاد میں آنسو بہاتا ہے ہمیں اسے دیکھ کر اس سے پیار ہو جاتا ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو یہ فرق ہے دنیا کی محبت میں اور حقیقی محبت میں۔ تو بہرحال وہ صحابی رسول کوئی اور نہیں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان لاتے ہی اب نبی پاک کی خدمت میں اپنا مال بھی پیش کرنا شروع کر دیا، اپنی تمام خدمات پیش کرنا شروع کر دی، اور ایسا مرتبہ پایا، ایسا مقام پایا۔ یاد رکھیے کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، مگر صحابہ کرام میں سب سے ٹاپ درجہ جن کا ہے نا وہ عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ 10 صحابہ ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری والے، وہ 10 صحابہ جو خوشخبری جن کو دی گئی۔ اور کہاں کی خوشخبری دی گئی؟ جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن نبی پاک کی زبان مبارک سے جن کو اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور کیا مقام ہے آپ کا، اور آپ وہ صحابی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ راہ خدا میں سب سے زیادہ جنہوں نے خرچ کیا نا ان میں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اچھا، آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے آپ کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا اور عبد الرحمن رکھا۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر کسی کا نام برا ہو تو اسے نام تبدیل کر دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو، بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے۔ قیامت کے دن سب کے سامنے انہیں اس نام سے پکارا جائے گا۔ مگر آج ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک عجب دماغ لوگوں کا بن گیا ہے کہ جناب بالکل نیا نام ہونا چاہیے، یونیک نام ہونا چاہیے، پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ خبط کدھر سے آ گیا ہے۔ ارے بھائی، نام وہ ہونا چاہیے جس کی برکت بچے کو ملے، کسی صحابی کی نسبت سے ہو، کسی نبی کی نسبت سے ہو، خود نبی پاک کی نسبت سے ہو، پھر صحابیات کی نسبت سے بچیوں کے نام ہو تاکہ ان کا فیضان انہیں نصیب ہو۔ لیکن ایک عجب بھائی خاندان میں کسی کا بھی نام نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین سبحان اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کتنا بڑا نام ہے، اصفیاء کے اور صوفیوں کے امام کہلاتے ہیں، مگر آپ کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ محمد۔ امام غزالی کا نام پڑھیں، محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ البانی۔ تو کیا پرابلم ہے؟ اگر اتنا اچھا نام، رب نے اپنے حبیب کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے، احمد رکھا ہے۔ اگر کوئی اور اچھا نام ہوتا تو رب اپنے حبیب کا وہ نام رکھتا۔ تو سبحان اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، آقا فرما رہے میرے رب کے نام پر رکھو، اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کا نام محمد ہے، میرے حبیب کا نام احمد ہے۔ تو علماء کہتے ہیں عبد الرحمن بہت اچھا نام ہے، عبداللہ نو ڈاؤٹ ون آف دا بیوٹیفل نام ہے، لیکن لفظ محمد جو ہے اس کا مقام ہی بہت بڑا ہے۔ اب سنو اس نام کی برکت کیا ہے۔ اس نام کی برکت یہ ہے کہ جس کے لڑکا پیدا ہو، حدیث سنیے گا، لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ذرا یونیک نام چاہیے، مولوی صاحب ایسا نام نکال کے دو پورے عارف والا میں کسی کا نہیں ہو۔ سنو حدیث پاک کیا ہے کہ جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ صرف محمد نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے نام بیٹے کا محمد رکھے۔ ایک اور حدیث پاک، روز قیامت 2 شخص اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے،
حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائیں. وہ عرض کریں گے ہم کس عمل کے سبب جنت میں جانے کے قابل ہوئے ہیں اور ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا جنت میں جانے والا. تو رب فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. یہ نام کی برکت ہے. تو امیر اہل سنت سبحان اللہ سید اعلیٰ حضرت کا بھی انداز تھا، اور آج کے دور میں تصویر اعلیٰ حضرت ہے. امیر اہل سنت کا انداز کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بچے کا نام رکھتے ہیں نا تو یا تو پہلے محمد رکھتے ہیں اور اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں. یہ بھی ادب کا ایک انداز ہے. ہارون رشید کا واقعہ ہے کہ اس کا جو وزیر تھا ایاز، غلام پہلے تھا پھر وزیر بن گیا. اس نے کہا، اس کے بیٹے کو کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو وہ کہتا ہے حضور آپ ہمیشہ میرے نام سے مجھے پکارتے تھے، آج کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے ایاز کے بیٹے کے نام سے پکار رہے ہیں. تو سنو ہارون رشید کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں بات یہ ہے غلطی تم سے نہیں ہوئی، میرا آج وضو نہیں ہے اور تمہارا نام محمد ہے، تو میرا وضو نہیں تھا تو میں نہیں چاہتا کہ بے وضو میں یہ نام اپنی زبان پر لاؤں. ایسا ادب. تو اگر بیٹے کا نام محمد رکھیں، احمد رکھیں تو پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں. احمد رضا رکھ لیں، ٹھیک ہے، بلال رضا رکھ لیں، بہت سارے صحابہ کے نام ہیں. تو اپنے بچوں کے نام نسبتوں والے رکھیں، ورنہ یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ سب سے یونیک نام. اچھا اب سب سے یونیک ناموں کے چکر میں بڑا مذاق بھی بن گیا ہے. مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے قرآن پاک کھولا اور انہوں نے دیکھا کہ انا اعطیناک الکوثر، بچی پیدا ہوئی، اس کا نام کوثر رکھتے قرآن میں، بچی کا نام رکھ لیا. تھوڑے عرصے کے بعد دوسری بچی پیدا ہوئی، فصل لربک وانحر، دوسری بچی کا نام وانحر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. ان شانئک هو الابتر، تیسری بچی پیدا اس کا نام بھی ابتر رکھ دیا. استغفر اللہ. علم تو ہے نہیں. اب قرآن میں کس لفظ کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں تو شیطان بھی آیا، کیا بچوں کے نام رکھو گے؟ خنزیر بھی آیا، کیا وہ بھی رکھو گے؟ تو اللہ کے بندوں قرآن کا ہر لفظ نام رکھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بس وہ اپنی دماغ سے چلنا ہے نا. تو نسبت والے نام رکھیں، اچھے نام رکھیں. چلیں لگے ہاتھوں ایک کتاب بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے نام رکھنے کے مسائل کے حوالے سے، تو یہ مکتبے سے حاصل کر لیں. اس میں سینکڑوں صحابہ، اولیاء اور ولیات کے، صحابیات کے نام موجود ہیں. اس میں دیکھ لیں، واقعی نیا نام بھی ہوگا اور کسی نسبت والا بھی ہوگا. تو بہرحال موضوع میں کہیں اور چلا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا. اور اس کے بعد آپ نے جو زندگی گزاری، سبحان اللہ، اب آپ کا سب کچھ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان اور اس طرح زندگی گزاری. سبحان اللہ، نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت بھی سنی، اور نبی پاک فرماتے سید من سادات المسلمین، عبد الرحمن بن عوف مسلمان شرفاء کے سردار ہیں. سارے مسلمان جو شرفاء ہیں ان کے سردار ہیں. ایک بار نبی پاک نے فرمایا میرے بعد جو میری ازواج مطہرات کی چاکری کرے گا، یعنی ان کی خدمت کرے گا، سچا اور نیک ہوگا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ فرمان سن لیا. میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی پاک کی ازواج کی کیسی خدمت کی. کسی کو حج پہ جانا ہوتا، کوئی بھی خدمت ہوتی، یہ بالکل خدمت گار کی طرح خدمت کرتے. نبی پاک کی حیات طیبہ میں بھی سرکار کی آل کے خدمت گار رہے، اور نبی پاک کی ظاہری وفات کے بعد بھی انہوں نے خوب سرکار علیہ السلام کی آل کی خدمت کی، اور پھر اللہ نے ان کے مال میں کیسی برکت ڈال دی. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک کی رضا مل جائے، ایک بات یاد رکھیں، آپ کے بچوں سے کوئی پیار کرے آپ کو بندہ اچھا لگتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، یہ فارمولہ ہے کہ جب آپ کی اولاد سے کوئی پیار سے بات کرے گا، آپ کے بچوں سے کوئی محبت سے پیش آئے گا، وہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا. تو جو سرکار کی آل سے محبت کرے گا، نبی پاک کتنا راضی ہو جائیں گے. تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، کاروباری بیٹھے ہو نا، ایک فارمولہ بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ براہ راست نبی پاک کی توجہ مل جائے، ہماری غم دور ہو جائیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، اپنی روزی میں سے کوئی چھوٹا سا پورشن جتنا اللہ پاک نے آپ کو توفیق دیا سید سادات کے لیے الگ کر دیں، آل مصطفیٰ کے لیے الگ کر دیں، اور اس اکاؤنٹ میں پیسے، مثال دیتا ہوں کہ اپنے نفع کا 1% یہ پیسے میں سرکار کی آل پر خرچ کروں گا، اور اپنے حساب میں لکھتے رہیں. جمع ہو گئے. بہت سید صاحبان ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، بڑے دکھی ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں. اچھا سید صاحبان کو زکوٰۃ بھی نہیں لگتی ہے،
ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا عجیب ہمارے یہاں فارمولہ ہے کہ بیچارہ کوئی سید پریشان ہے, ہم کہتے ہیں میرے پاس تو زکوٰۃ کے پیسے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا, اس کو لگ نہیں سکتی. وہ سید بیچارہ غریب بھوک سے مر جائے اور تمہارے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کہ سرکار کا صدقہ اور نہیں ملا. ایک طرف کہتے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, اور آقا کی آل پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جناب موت آتی ہے. ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو کسی بھی حصے میں, کسی بھی پورشن میں سرکار کی آل کا خدمتگار بنا لیں. پھر دیکھیں مدینے والے آقا کیسا نوازتے ہیں. پھر جب سرکار کی آل کا خیر خواہ بن جاتا ہے نا, پھر براہ راست انشاءاللہ ان پر نگاہ رحمت ہوتی ہے. شاعر کہتے ہیں نا, جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, آقا تمہارا تو سارا گھرانہ صحیح ہے. نبی پاک کی آل کی خدمت کرتا ہے, اور اس آل کے بارے میں ہی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا.